نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. برب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أحل الله البيع وحرم الربا. وقال تبارك وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. اس وقت ہمارے پیش نظر دو روزہ تجارتی اور مالیاتی جدید مسائل کا پروگرام ہے. اسلام ایک کامل و مکمل مذہب اور دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ رب العزت نے کتاب مبین کو اور شریعت مطہرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کیا. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قیامت تک انسان کو پیش آنے والے مسائل کا حل اصولی اعتبار سے اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پر اس کے جزئیات تک کو ذکر کر دیا گیا. لہذا یہ بات ناممکن ہے کہ انسانی معاشرے کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اسلام کے پاس اس کا صحیح حل نہ ہو. ہر مسئلے کا ایسا حل جو انسان کے لیے دنیا میں قابل عمل ہو اور آخرت میں اس کے لیے باعث نجات ہو، یہ اسلام کے پاس اس کا حل موجود ہوتا ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں 15ویں صدی ہجری، یہ انسانی تاریخ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے زیادہ تیز رفتار دور کہا جاتا ہے. اس دور میں انسان کو دو طرح کے مسائل درپیش ہے. ایک ہے فکری مسائل اور دوسرے ہے فقہی مسائل. فکری مسائل کی بھی بہتات ہے اور فقہی مسائل جدیدہ جس کو قضایا فقہیہ کہا جاتا ہے، قضایا فکریہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے جس کو نوازل فقہیہ کہا جاتا ہے، متعدد ناموں سے اسے فقہا نے یاد کیا ہے. اس کی بہتات ہے، بکثرت پائے جاتے ہیں، مگر اس کی کثرت کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام کے پاس اس کا حل نہیں. الحمدللہ اسلام اس کا حل بیان کرتا ہے. البتہ اس کا حل جاننے کے لیے کاوش اور جد و جہد کی ضرورت پڑتی ہے. ہر شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان پیش آنے والے مسائل کا حل شریعت کی روشنی میں پیش کر سکے. اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں علماء اور فقہا کی جماعت کھڑی کی اور ان علماء اور فقہا نے یہ خدمت انجام دی کہ وہ ہر زمانے کے مسائل کو لوگوں کے سامنے کتاب و سنت سے مستنبط کر کر بیان کرتے رہے. قرن اول کے اواخر سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی حفاظت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی عملی صورت کو برقرار رکھا جائے. ہمارے یہاں پر
درس نظامی میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے وہ کتابیں متن کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان متون فقہیہ میں اصول کو بیان کیا گیا، جزئیات کو بیان کیا گیا۔ اگر آدمی اسے صحیح طرح سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے مسائل جدیدہ کا حل آسان ہوتا ہے، مگر عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ چیلنج اور یہ پریشانی ہے کہ کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا رواج بحیثیت کتاب تو باقی ہے مگر بحیثیت فن باقی نہیں۔ اگر اسے فنی حیثیت سے پڑھایا جائے کہ فقہ کو گھول کر پلا دیا جائے تو ان مسائل کا حل استاد بھی آسانی سے کر سکتا ہے اور طالب علم بھی کر سکتا ہے، مگر اردو شروحات کے سہارے ہم نے جو کتابوں کے حل کرنے اور پڑھنے پڑھانے کا مزاج بنایا ہے، اس کی وجہ سے ہماری استعداد بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فن پر گرفت حاصل ہو پاتی ہے۔ اس لیے مسائل جدیدہ کو مستقلاً علیحدہ طور پر طلباء کو بتانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، جس کے لیے جامعہ نے اس سال ایک نظام یہ شروع کیا کہ عربی پنجم میں مشکات میں ہدایہ کے ساتھ فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ اس کی تلخیص کو پڑھانا شروع کیا، جس کی وجہ سے ان طلباء کو الحمدللہ خاطر خواہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ یہ اس زمانے کی ایک اہم ترین کتاب جسے ایک تجدیدی کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی، آپ نے تمام مسائل جدیدہ کو فقہاء اربعہ کے اصول کی روشنی میں بہترین انداز میں حل کرنے کی کوشش کی۔ تقریباً 3 سال پہلے مدینہ منورہ میں حضرت سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ حضرت فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ کتاب تو ماشاءاللہ اپنے فن میں بہت اچھی ہے، مگر طویل ہونے کی وجہ سے اسے نصاب میں شامل کرنا دشوار ہے، اس لیے کہ 2 جلدوں میں ہے اور ایک جلد تقریباً 700-800 صفحے کی ہے، تو 1500 صفحے کا پڑھانا بہت دشوار ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت اس کی ایسی تلخیص ہو جائے کہ جو متن کی حیثیت سے ہدایہ کے ساتھ اسے پڑھایا جا سکے کتاب البیوع کے ساتھ۔ تو حضرت مسکرانے لگے اور کہا کہ بھئی ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اب یہ کام ہمارا نہیں، اور کہا یہ کام آپ ہی کرو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نے ای میل کے ذریعے سے مجھے اس کی سافٹ کاپی بھیجی، میں نے کوشش کی، تھوڑا بہت ہوا، اس کے بعد نہیں ہو سکا، پھر مفتی افضل صاحب کے ذمہ لگایا کہ آپ اس کی تلخیص کریں، تو الحمدللہ مفتی صاحب نے پہلی جلد کی تلخیص 700 صفحے کو 120 صفحے میں اس کی تلخیص ہو گئی ہے، اور دوسری جلد کی تلخیص بھی انشاءاللہ عنقریب ہوگی۔ ابھی حضرت مدینہ منورہ پہنچے، 2-4 دن پہلے ہمارے دوست ہے مولانا منہاج صاحب جو مدینہ میں رہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی حضرت سے کہیے کہ ہم نے جو آپ کو پہلی جلد کی تلخیص بھیجی ہے اس پر آپ نظر ثانی فرما لیں۔ تو کل رات میں مولانا منہاج صاحب بتا رہے تھے کہ جیسے ہی میں نے حضرت سے کہا کہ اس پر نظر ثانی کرنی ہے تو حضرت نے کہا کہ مولانا حذیفہ نے مجھے واٹس ایپ پر بھیجی ہے اور میں نے اس پر نظر ثانی شروع کر دی ہے، اور انشاءاللہ عنقریب میں دیکھنے کے بعد مطلع کر دوں گا، تو اس کی تلخیص ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے مدارس میں اس کی تدریس آسان ہوگی اور اسے آسانی کے ساتھ پڑھایا جا سکے گا۔
مگر جو طلبہ ہمارے پاس اس وقت دور حدیث شریف میں اور افتاء میں ہیں، ان طلبہ کے لیے یہ شکل نکالی مفتی سلمان صاحب مظاہری، جن کو اس فن سے مناسبت ہے اور انہوں نے مختلف جگہ پر جا کر اس فن میں تخصص حاصل کیا ہے. تو کچھ مہینوں پہلے آپ سے رابطہ ہوا اور دارالافتاء کے جو فارغ ہمارے طلبہ ہے ان کے اجتماع کے موقع پر ان کو دعوت دی گئی. آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. تو اس موقع پر یہ بات ہوئی کہ 2 دن کا پروگرام رکھا جائے جس میں ان طلبہ کے سامنے ان تمام امور کو پیش کر دیا جائے. تو اسی مناسبت سے ان کا پروگرام بنایا گیا ہے اور مفتی سلمان صاحب آپ حضرات کے سامنے تجارت کے مسائل جدیدہ کو پیش کریں گے. ان مسائل میں خاص طور پر شیئرز کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ، کمپنی کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے اس وقت آن لائن کاروبار کی جو نئی نئی شکلیں وجود میں آئی ہے ان مسائل کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ہندوستان میں جی ایس ٹی کا نظام نافذ ہوا ہے تو جی ایس ٹی سے متعلق شرعی جو احکام ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. تو طلبہ سے گزارش ہے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ اسے سنیں اور اسے نوٹ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ صرف تعلیم، بیان اور محاضرہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا سبق ہے. اور آئندہ کل جمعرات کو آخر میں 1 گھنٹہ آپ کا اس کا امتحان ہوگا، اس لیے آپ کو اس کا امتحان بھی دینا ہے اور سالانہ پر بھی اس کا امتحان ہوگا. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں اسے. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایسے ہی اگر آپ کا کوئی امتحان وغیرہ نہیں رکھا جائے گا تو آپ حضرات ایسے ہی اس کو سنیں گے جیسے عام طور پر کسی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے کہ کوئی سو رہا ہے، کوئی کھجا رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے لاپرواہی سے. تو بالکل لاپرواہی نہ برتے، یہ امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آپ اس کو سمجھیں گے تو لوگوں کو سمجھا سکیں گے. آپ خود ہی نہیں سمجھیں گے تو لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟ آپ کو کوئی آ کر پوچھے گا کہ شعر کس کو کہتے ہیں، شعر کا کیا حکم ہے، تو بولیں گے ہدایہ میں نہیں پڑھا ہم کو نہیں معلوم. تو اس لیے آپ کو یہ ساری کے ساری اس کو کرنٹ افیئر کہا جاتا ہے، یعنی بالکل جدید مسائل، گرما گرم مسائل. میچول فنڈ کس کو کہتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آپ پوری توجہ سے اسے سنیں، اسے نوٹ کریں اور پھر اس کے بعد جب یہاں سے آپ جائے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ تو لوگوں تک ان مسائل کو پہنچانے کی کوشش کریں. ان میں سوالات کا بھی سیشن ہوگا تو مناسب سوال، موضوع سے متعلق سوال کریں، موضوع سے ہٹ کر کوئی سوال آپ نہیں کریں گے. تو امید ہے کہ آپ حضرات پوری توجہ سے اسے سنیں گے اور اسے نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت مفتی سلمان صاحب کے آنے کو امت مسلمہ کے حق میں، ہمارے طلباء کے حق میں باعث خیر و برکت بنائے اور اس کے ذریعے سے امت میں مسائل جدیدہ اور تجارت سے متعلق جو مسائل ہے اس میں بیداری پیدا ہو اور احکام شرعیہ کو جاننے کی امت کو فکر پیدا ہو. اللہ رب العزت اس کی سبیل پیدا فرمائے. اس کے بعد احمد آباد میں 2 دن کا پروگرام ہے. آئندہ میں نے مفتی صاحب سے رات میں بات کی کہ اورنگ آباد سے بھی کل فون تھا، اس طرف بھی ہم لوگ اس طرح کا پروگرام رکھیں گے تاکہ شہر میں، بڑے بڑے شہروں میں جو علماء ہے ان کو بھی بتایا جائے اور تاجروں کے سامنے بھی تجارت کے مسائل پیش کیے جائے تاکہ وہ حلال طریقے سے تجارت کو انجام دے اور ناجائز اور حرام طریقوں سے اجتناب فرمائے. میں مفتی صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا آپ نے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ آگے بڑھائے اور طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ توجہ سے سننے کی کوشش کریں.